جیمز ریڈل ہوفا جو انٹرنیشنل برادرہڈ آف ٹیمسٹرز یونین کے صدر تھے، مشیگن کی اوکلینڈ کاؤنٹی سے اچانک لاپتہ ہو گئے۔ اچانک لاپتہ ہونے کے بعد ایف بی آئی سمیت کئی اداروں نے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ 7 سال مسلسل ڈھونڈنے کے بعد جب انہیں تلاش نہ کر پایا گیا تو 1982 میں انہیں قانونی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا۔ انہیں مردہ تو قرار دے دیا گیا مگر نہ اس کی لاش کا پتہ ہے اور نہ اس کے قاتلوں کا۔ اس کی لاش اور اس کے قاتل آج تک بھی پر اسرار ہیں۔ ورلڈ ہول کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آئی بی ٹی ایک ایسی یونین تھی جو ملک بھر کے ٹرکوں اور گودام والوں پر مشتمل تھی۔ یہ یونین 1903 میں قائم کی گئی اور اس وقت اس کے کارکنان کی تعداد صرف 75,000 تھی مگر جمی ہوفا جب اس کا صدر بنا تو اس کی تعداد 2.3 ملین سے بھی بڑھ گئی۔ جہاں جمی ہوفا نے یونین کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کیا، وہیں اس پر یونین سے غلط کام لینے کے بھی الزامات لگائے گئے۔ اسے کئی بار غیر قانونی کاموں کی وجہ سے گرفتار بھی کیا گیا مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اسے مجبوراً رہا کرنا پڑا۔ 1960 میں جان ایف کینیڈی امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی رابرٹ ایف کینیڈی کو اٹارنی جنرل بنا دیا۔ رابرٹ ایف کینیڈی جمی ہوفا کا پہلے ہی وکیل کے طور پر آمنا سامنا کر چکے تھے اور وہ جمی ہوفا کو مجرم ٹھہرانے میں ناکام ہو چکے تھے۔ اٹارنی جنرل بنتے ہی انہوں نے جمی ہوفا کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا شروع کر دی اور انہیں مجرم ٹھہرانے کی بھرپور کوشش کی۔ 1963 میں جوری کو رشوت دینے اور انہیں دھمکانے کے جرم میں جمی ہوفا کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد 4 مارچ 1966 کو 8 سال قید اور $10,000 کی سزا کے ساتھ اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ جمی ہوفا نے 1971 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن کے ساتھ معاہدہ کر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اسی سال کے آخر میں ہی رہا ہو گیا۔ ہوفا کی قید کے دوران فرینک فٹز سیمنز کو یونین کا صدر بنا دیا گیا۔ یہ شخص ہوفا کا وفادار تھا اور ہوفا نے اس کے ذریعے یونین کو چلانے کی بھرپور کوشش کی مگر جیل سے نکلنے کے بعد یونین نے ہوفا کو دوبارہ صدر منتخب کرنے سے انکار کر دیا۔ ہوفا نے دوبارہ صدر منتخب ہونے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہا اور اس نے عدالت میں بھی اپیل کی مگر وہ اپنی عدالتی جنگ بھی ہار گیا۔ یہ تو تھا ہوفا کی زندگی کے بارے میں مگر جاننے والی بات تو یہ ہے کہ وہ لاپتہ کہاں اور کیسے ہو گیا۔ اگر اسے مار دیا گیا تو اس کی لاش اور اس کے قاتلوں کے بارے میں آج تک پتہ کیوں نہ لگ سکا۔ جمی ہوفا صدر کا عہدہ حاصل نہ کر سکا تو اس نے مختلف یونینز کے صدر اور اراکین سے ملنا شروع کر دیا۔ جمی ہوفا نے اٹارنی جنرل جان این میچل اور وائٹ ہاؤس کے وکیل چارلس کولسن پر بھی الزامات لگائے مگر ان الزامات کو جھوٹا قرار دے دیا گیا۔ وہ صدر بننے کی کوشش میں کئی لوگوں کو اپنا مخالف کرتا گیا اور آخر کار لاپتہ ہو گیا۔ ہوفا کے قتل اور اس کے قتل والی جگہ کے بارے میں بھی کئی انکشافات ہیں۔ اس کی بیوی کے مطابق وہ اوکلینڈ کاؤنٹی کے ریڈ فاکس ریسٹورانٹ میں میٹنگ کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو فون پر بتایا تھا کہ وہ میٹنگ کے لیے ریڈ فاکس ریسٹورانٹ میں روانہ ہو رہا ہے۔ اب ہوفا کے قتل کے 3 ایکٹ سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اسے کار میں لے جاتے وقت ہی قتل کر دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ اسے ریڈ فاکس ریسٹورانٹ میں لے جایا ہی نہیں گیا بلکہ دوسری جگہ لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ تیسرا یہ کہ ریڈ فاکس ریسٹورانٹ میں جن لوگوں سے اسے میٹنگ کرنی تھی ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ پہلا ایکٹ تفتیشی صحافی برسٹن نے پیش کیا۔ اس کے مطابق جمی ہوفا کو انتھونی گیاکالون کا بیٹا کار میں لے گیا اور اسے کارلو لیکاٹا کے گھر میں پہنچا دیا۔ کارلو لیکاٹا ڈیٹرائٹ مافیا کا ایک خاص بندہ تھا اور جمی ہوفا پہلے بھی کئی مرتبہ اس کے گھر جا کر ڈیٹرائٹ مافیا سے ملاقات کر چکا تھا۔ اس کے مطابق جمی ہوفا کو وہاں قتل کر دیا گیا اور کسی فیونرل ہوم میں اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔
برسٹن کے مطابق ڈیٹرائٹ مافیا فٹز سیمن کے صدر بننے سے خوش تھے اور وہ جمی ہوفا کو دوبارہ صدر بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا قتل کر دیا۔ دوسرا ایکٹ تفتیشی صحافی ڈین مولڈیا نے پیش کیا۔ اس کے مطابق ٹونی پرو نے جینویز کرائم فیملی کے سالواٹور کو ہوفا کے قتل کی سپاری دی اور اسے کہا کہ وہ ہوفا کو پروونزانو اور اینتھونی ٹونی جیک سے ملاقات کا لالچ دے کر ریڈ فاکس ریسٹورنٹ میں جمی ہوفا کو مار ڈالے۔ مولڈیا کے مطابق قتل کرنے کے بعد ٹونی پرو نے ایک بیرل کا آرڈر دیا اور ہوفا کی لاش کو اس میں ڈال کر ڈیٹرائٹ سے سینکڑوں میل دور ایک ٹرک کے ذریعے منتقل کر دیا گیا۔ جمی ہوفا کی لاش کو بیرل میں بند کرنے کے بعد ایک فرینک کپولا نامی لڑکے کو بیرل کو لینڈ فل میں دفنانے کا آرڈر دیا گیا۔ فرینک کیپولا نے 2020 میں بیان دیا کہ جس رات وہ بیرل کو دفنانے گیا تو وہ جگہ پولیس کی نگرانی میں تھی۔ وہ ڈر گیا اور پولیس سے دور لینڈ فل میں گڈھا کھود کر بیرل کو نیچے ڈال دیا اور اس پر اور 15 بیرل ڈال دیے۔ 15 بیرل ڈالنے کے بعد اس نے گڈھے پر گندگی اور کوڑا کرکٹ ڈال کر وہاں سے فرار ہونے میں ہی اپنی خیر جانی۔ جمی ہوفا کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے فرینک کپولا کی بتائی ہوئی لینڈ فل بھی کھودی گئی مگر وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ کیلیفورنیا کے کارڈ کسینو میں بھی کھدائی کی گئی اور مشیگن میں ایک مضافاتی سوئمنگ پول کے نیچے بھی کھدائی کی گئی۔ مشیگن کے کئی گھروں کے نیچے اور نیو جرسی کے فٹ بال اسٹیڈیم میں بھی کھدائیاں کی گئی مگر آج تک جمی ہوفا کی لاش کا کہیں پتہ نہ چل پایا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہوفا کی لاش والے بیرل کو فلوریڈا ایور گلیڈ میں پھینک دیا گیا اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی لاش کو اسٹیل میں پگھلا کر جاپان بھیج دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ ہوفا زندہ ہے مگر وہ ایگل ریور وسکونسن میں چھپا ہوا ہے مگر FBI کی ٹیم ایگل ریور وسکونسن میں چھاپہ مارنے گئی تو وہاں کچھ نہ ملا۔ جمی ہوفا کا قتل اور اس کی لاش آج تک ان مسٹیریس چیزوں میں سے ایک ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو پائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی باتوں سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔